اللہ نے 7 اندھیری جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ان 7 اندھیری جگہوں پر جانا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی جگہ یہ ہے، محترم ناظرین، رمضان آنے والا ہے، نور، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، مگر ایک تلخ سچ یہ ہے جو بہت کم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ رمضان خود چل کر ہر دل میں داخل نہیں ہوتا۔ رمضان کا نور ہر جگہ نہیں ٹھہرتا اور اللہ کی رحمت ان مقامات پر قیام نہیں کرتی جو اندھیرے سے بھری ہو۔ اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں انسان کا قدم پڑتے ہی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور روح آہستہ آہستہ زخمی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رہتے ہوئے انسان روزہ بھی رکھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، مگر اندر کچھ نہیں بدلتا۔ رمضان زخم نہیں دیتا، رمضان تو زخم بھرنے آتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان خود اندھیرے سے باہر نکلے، ان مقامات کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے دور رہنے کو کہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کا انتظار نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی جگہ نہیں بدلتے، ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں دل بجھ جاتا ہے، جہاں یقین کمزور پڑ جاتا ہے، جہاں دنیا اللہ سے مضبوط زیادہ لگنے لگتی ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی وہ سکون کیوں نہیں ملا، وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ نور صرف اس دل میں داخل ہوتا ہے جو اندھیرے سے نکلنے میں تیار ہو، اور شفا صرف اس روح کو ملتی ہے جو خطرناک جگہ چھوڑنے کا ہمت رکھتی ہو۔ اللہ کی یہ وارننگ ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم رمضان میں بھی وہیں کھڑے رہو جہاں سے وہ خود تمہیں ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر رمضان آنے والا ہے اور تم اب بھی غلط جگہ پر کھڑے ہو تو یہ پیغام اتفاق نہیں، یہ آخری یاد دہانی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، اور کیا تم اندھیری جگہوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جہاں اللہ نے جانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلی اندھیری جگہ جہاں اللہ نے جانے سے منع فرمایا ہے، رمضان آنے سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی دل کے اندر اترنے لگتی ہے، جیسے روح خود سے سوال کر رہی ہو کہ کیا میں واقعی تیار ہوں یا بس معمول کے مطابق ایک اور مہینہ گزارنے جا رہا ہوں۔ انسان صبح آنکھ کھولتے ہی دور میں لگ جاتا ہے، وقت ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، دن کام میں گزر جاتا ہے، شام تھکن میں ڈھل جاتی ہے، اور رات یہ سوچ کر ختم ہو جاتی ہے کہ کل سب کچھ پھر وہی ہوگا۔ اس دوران دل کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ ابھی فرصت نہیں، ابھی حالات اجازت نہیں دیتے، ابھی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان خود کو مشغول کہہ کر مطمئن بھی رہتا ہے اور غافل بھی، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہو رہا ہے جہاں نور کی آواز سنائی نہیں دیتی، جہاں اذان دل تک پہنچتے پہنچتے کمزور پڑ جاتی ہے، جہاں عبادت کا خیال بوجھ لگنے لگتا ہے، جہاں رمضان بھی ایک تاریخ بن کر رہ جاتا ہے، ایک انقلاب نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کام کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کام انسان کو نگل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ رزق کمایا جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رزق دینے والے پر بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس جڑ پکڑ لیتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میری محنت، میری پلاننگ، میری دوڑ ہی مجھے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے جب رمضان قریب آتا ہے نہ دل چاہتا ہے مگر قدم رک جاتے ہیں، روح جاگنا چاہتی ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا، اور انسان خود کو یہ کہہ کر بہلا لیتا ہے کہ بعد میں سنبھل لیں گے، پہلے یہ مشغولیت ختم ہو جائے۔ رمضان نور لے کر آتا ہے مگر یہ نور وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں دل ہر وقت زمین سے جڑا ہو، جہاں نگاہیں صرف فائدہ، نقصان اور اگلے ہدف پر لگی ہو۔ رمضان زخم نہیں دیتا، زخم بھرنے آتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اس جگہ سے نکلے جہاں زخم لگتے ہیں، اور وہ جگہ ہے کھیت، وہ کھیت جہاں انسان دن رات دنیا کی فصلیں کاٹنے میں لگا رہتا ہے، جہاں بیج صرف دنیا کے بوئے جاتے ہیں اور آخرت کی زمین بنجر پڑی رہتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد مفلوج ہوتی چلی جاتی ہے، جہاں روحانی تیاری کر پر ڈال دی جاتی ہے، اور جہاں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اصل فصل کس دن کاٹنی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کھیت میں گم ہو جانے سے منع کیا ہے، اس لیے نہیں کہ کام چھوڑ دو بلکہ اس لیے کہ کام تمہارا رب نہ بن جائے۔ رمضان آنے سے پہلے اس کھیت سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص وہیں کھڑا رہتا ہے
بھروسہ تو رکھ لیتا ہے مگر دل خالی رہتا ہے، وہ عبادت تو کر لیتا ہے مگر اثر کھو بیٹھتا ہے۔ یہ پہلی اندھیری جگہ ہے، اور جب تک انسان اس سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کرتا، رمضان اس کی زندگی میں داخل ہو کر بھی دروازے کے باہر ٹھہرا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، دوسری اندھیری جگہ، کچھ لوگ رمضان سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل محفوظ ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں دین موجود ہے، عبادت موجود ہے، معمولات موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مسجد سے بھی جڑے ہیں، پھر بھی اندھیرا کہاں ہے؟ مگر مسئلہ یہ نہیں کہ دین موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین زندہ ہے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ عبادت بھی سانس لینے جیسے لگنے لگتی ہے، بغیر شعور، بغیر کیفیت، بغیر دل کی شمولیت۔ ہاتھ حرکت میں ہوتے ہیں، زبان الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی سکون نہیں بلکہ بوجھ اترنے کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی فرض پورا ہو گیا ہو۔ ایسے میں رمضان آتا ہے تو عبادتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے مگر روح کی پیاس وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں پھر بھی اندر خالی پن کیوں ہے؟ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں عمل باقی رہتا ہے مگر تعلق مر جاتا ہے، جہاں عبادت سفر نہیں رہتی بلکہ ڈیوٹی بن جاتی ہے، جہاں دین ایک مشین کی طرح چلتا ہے، دل کے بغیر، آنسو کے بغیر، خوف کے بغیر اور محبت کے بغیر۔ رمضان نور لے کر آتا ہے مگر یہ نور وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں عبادت صرف عادت ہو، جہاں سجدہ جسم کا ہو مگر دل کا نہ ہو۔ رمضان زخم نہیں دیتا مگر وہ تو زخم بھی نہیں بھر سکتا ہے جو بے حیثی لگتی ہے، کیونکہ جہاں مسئلہ گناہ نہیں بے روحی ہے۔ اب یہاں اگر اس اندھیری جگہ کا نام سامنے آتا ہے وہ ہے چکی پر پیسنا۔ وہ چکی جہاں انسان دن رات نیکیوں کے دانے ڈالتا رہتا ہے مگر آٹا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، وہ جگہ ہے اعمال گھومتے رہتے ہیں مگر دل آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ نے ہمیں اس جگہ پر رکنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اندھیرا بہت دھوکے والا ہے، یا انسان خود کو دیندار سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے جبکہ اندر سے سب کچھ سوکھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اس چکی سے نکلنا ضروری ہے تاکہ عبادت دوبارہ عبادت بنے، رسم نہ رہے اور دل پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تیسری اندھیری جگہ، رمضان قریب آ رہا ہے اور ہر طرف روشنی، سکون اور روحانی تیاری کی باتیں ہو رہی ہے مگر کچھ لوگ ایسے ماحول میں پھنسے ہوتے ہیں جہاں دل تھمسا جاتا ہے، دل ہر بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایمان کی قدر کم سمجھی جاتی ہے اور آخرت کو صرف افسانہ لگتا ہے۔ انسان وہاں رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شکوک میں گر جاتا ہے اور بتدریج یہ محسوس کرتا ہے کہ دل سکون نہیں پا رہا ہے، روح بے چین ہے اور ہر دعا میں کوئی ہلچل باقی نہیں رہتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں تھک رہا ہوں، میں کیوں ہار رہا ہوں، اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ ہر طرف لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور ایمان کی بات کو فضول قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آوازیں اندر کی آواز کو دبانے لگتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید سب یہی ٹھیک ہے، شاید سب یہی زندگی ہے، شاید میں ہی حساس ہوں۔ ایسی صحبت میں انسان خاموشی سے اپنی روح کھو دیتا ہے اور یہ بات اس وقت زیادہ واضح ہوتی ہے جب رمضان تو نور قریب آتا ہے۔ رمضان جو دلوں میں سکون اور ہدایت لے کر آتا ہے وہ یہاں ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ نور صرف ان دلوں میں قائم ہوتا ہے جو ایمان کی قدر کرتے ہیں، جو حقیقت کی تلاش میں ہیں، جو اللہ کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ رمضان زخم نہیں دیتا مگر روحانی زخم جو تمسخر اور بے یقینی کے اثر سے لگتے ہیں اور اس وقت بھرنے سے قاصر ہے۔ یہ جگہ تمسخر کرنے والوں کے درمیان ہونا، وہ ماحول جہاں انسان ایمان، آخرت اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف ایمان کو کمزور کرتی ہے بلکہ روح کو زخمی کر دیتی ہے، امید کو مدھم کر دیتی ہے اور رمضان کا نور دل تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ وہ رکنا خطرناک ہے اور رمضان سے پہلے یہ سمجھنا اور اس صحبت سے نکلنا ضروری ہے تاکہ نور دل میں جا سکے اور روح کو شفا ملے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، چوتھی اندھیری جگہ، رمضان آنے والا ہے دل میں امید اور نور کی تلاش کے ساتھ، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو اپنی نیکیوں کے حصار میں محفوظ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے اعمال، عبادت، روزے، صدقہ
اور دینداری کو دیکھ کر دل میں اطمینان محسوس کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی ان کی نجات کا ٹھوس بنیاد ہے۔ ہر دعا میں ان کو اعتماد اپنی محنت پر ہوتا ہے، ہر عبادت میں دل کا سکون اپنی نیکیوں سے جڑا ہوتا ہے، باہر سے ہر چیز درست لگتی ہے، لوگ ان کے اعمال کی تعریف کرتے ہیں، مذہبی ریکارڈ مکمل ہے اور ظاہری زندگی شفاف نظر آتی ہے، مگر اندر ایک خاموش اندھیرا چھپا ہوتا ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب آزمائش آتی ہے، جب روحانی مشکلات بڑھتی ہے اور دل کو احساس ہوتا ہے کہ شاید سب کچھ کافی نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ اعمال موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل اللہ کے فضل اور رحم پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ انسان اپنی نیکیوں پر اتنا اطلاع لیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع پس سے پشت ہو جاتا ہے۔ رمضان کا نور صرف ان دلوں میں ٹھہرتا ہے جو عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو، جو اپنی کمزوری اور گناہ کو تسلیم کرتے ہوں، جو اپنی محنت کو نجات کی بنیاد نہ سمجھے۔ رمضان زخم نہیں دیتا، مگر وہ زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو اپنی نیکیوں کی بنیاد پر کھڑا نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کی طرف پلٹنے۔ اس اندھیری جگہ کا نام ہے اپنی نیکی اور راستے بازی پر کھڑا ہونا، وہ مقام جہاں انسان اپنی عبادت، اپنی دینداری اور اپنے اعمال کو نجات کی بنیاد سمجھ کر کھڑا رہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نجات اور روشنی صرف اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے یہ سمجھنا اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے عاجزی میں جھکانا ضروری ہے تاکہ نور دل میں داخل ہو اور روحانی زخم شفا یاب پائے۔ ناظرین محترم، پانچویں جگہ اندھیری جگہ، رمضان قریب آ رہا ہے، ہر طرف تیاری کی گونج ہے، ہر دل میں روشنی کی امید ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیاوی چیز میں اتنے منہمک ہیں کہ روحانی تیاری کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ اپنے گھر کی حفاظت، اپنی جائیداد کی حفاظت، اپنی مالی حیثیت اور زمین و آسمان کی سیکورٹی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ دل کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ان کا اصل سہارا ہے۔ ہر دعا میں کچھ نہ کچھ اپنے مال و دولت، اپنے مکان، اپنی حالت کے تحفظ کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل محافظ اور سہارا اللہ ہی ہے اور یہ دنیاوی چیز محض امانت ہے جنہیں رکھنے کے یا چھوڑنے کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی حالت میں رمضان کا نور دل تک پہنچتا ہے مگر ٹھہر نہیں پاتا، وہ نور وہاں قیام نہیں کر پاتا جہاں دل اپنے گھر، مال اور دنیاوی تحفظ کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے۔ رمضان زخم بھرنے کے لیے آتا ہے، مگر اگر انسان خود اپنی گرفت مضبوط رکھے تو وہ زخم اندر ہی رہ جاتے ہیں، شفا نہیں پاتی۔ انسان کی مشغولیت چمٹنے کی عادت نہ صرف روحانی ترقی کو روک دیتی ہے بلکہ ایمان پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں خشوع نہیں رہتا اور وہ ہر نعمت کو اپنی محنت یا اپنی حفاظت کے بدولت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ جگہ گھر اور مال سے چمٹے رہنا، وہ مقام جہاں انسان اپنی جائیداد، اپنے اثاثوں، اپنے دنیاوی تحفظ کو اصل سہارا سمجھ کر اپنی روح اور ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے اس جگہ سے نکلنا ضروری ہے تاکہ دل اور روح اللہ کی فضل اور حفاظت کے حق کے سہارے کی طرف لوٹ سکے۔ صرف وہی شخص رمضان کا نور پورے دل سے محسوس کر سکتا ہے جو دنیاوی بندھنوں سے آزاد اور اپنی نگاہوں سے صرف اور صرف اللہ پر مرکوز کر سکے۔ ناظرین محترم، چھٹی اندھیری جگہ، رمضان قریب آ رہا ہے، ہر طرف روشنی، تیاری اور انتظار کی فضا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر زندگی کے ہر کام میں مشغول ہیں مگر اندر سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ وہ روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں، جیسے دل اور دماغ کا کوئی پہیہ حرکت میں نہ ہو۔ دن گزر جاتا ہے، رات آتی ہے، وقت اپنی رفتار سے بہتا ہے، مگر وہ لوگ ہر لمحے کی حقیقت مطلب سے بے خبر رہتے ہیں۔ آنے والے خطرات، روحانی چیلنج اور اپنے ایمان کے ناپ تول سے بے خبر، وہ صرف جسمانی زندگی کے معمولات میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر دل سونے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ہر اطلاع اور ہر نصیحت ان تک پہنچتی ہے مگر اثر نہیں ڈالتی کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ ایسی حالت میں رمضان کا نور ان کے دل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ رمضان تو دل میں روشنی کی آگاہی اور بیداری لے کر آتا ہے، مگر یہ نور صرف انہی کے لیے ہے جو حاضر ہیں، جو سننے اور سمجھنے کی تیار ہیں، جو اپنی روحانی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ زخم بھرنے کے لیے رمضان آتا ہے مگر سوئے ہوئے
دل کے زخم اپنی جگہ رہ جاتے ہیں، شفا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ خطرناک مقام ہے جہاں وقت مسلسل گزر رہا ہے، مواقع ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور انسان خود سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں سنبھل لیں گے۔ اس اندھیری جگہ کا نام ہے بستر پر سوئے سوئے ہونا، وہ مقام جہاں انسان روحانی طور پر غافل، لاپرواہ اور بیداری سے محروم رہتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اس حالت سے نکلنا ضروری ہے تاکہ دل اور روح وقت کی سنگینی کو سمجھ سکے، آنے والے چیلنج کے لیے تیار ہو اور روشنی دل میں ٹھہر سکے۔ وہی شخص رمضان کا حقیقی نور محسوس کرے گا جو روحانی بیداری کے ساتھ ہر لمحے جاگتا رہے اور دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرکوز کرے۔ ناظرین محترم، ساتویں اندھیری جگہ، رمضان قریب آ رہا ہے۔ دل میں امید کی لہر اور نور کی تلاش کے ساتھ، مگر کچھ لوگ ایسے ماحول میں پھنسے ہوتے ہیں جو بظاہر مذہبی ہے مگر اندر سے خالی۔ وہاں عبادت کی شکلیں موجود ہیں، رسم و رواج قائم ہے، لوگ ظاہری طور پر عبادت کرتے نظر آتے ہیں مگر دل کی گہرائی میں روح کی موجودگی نہیں سچائی نہیں، نہ ہی خدا کی حقیقی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ انسان وہاں وقت گزار کر محسوس کرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، حصہ لینے کے باوجود کسی داخلی روشنی یا سکون کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ہر لفظ، ہر دعا، ہر معمول اپنے طرز پر ہوتا ہے مگر وہ دل سے جڑتا نہیں، وہ روح کو چھوتا نہیں۔ ایسی جگہ میں رہنا خطرناک ہے کیونکہ انسان خود کو محفوظ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے جبکہ حقیقت میں خالی ہاتھ ہے۔ رمضان کا نور وہاں ٹھہرنے نہیں پاتا کیونکہ یہ نور صرف ان دلوں میں قائم ہوتا ہے جو حقیقت، عاجزی اور سچائی کے لیے تیار ہو۔ زخم بھرنے کے لیے رمضان آتا ہے مگر اگر عبادت محض رسم اور شکل تک محدود ہو تو وہ شفا دل تک نہیں پہنچتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں مگر اندر کی دنیا خشک اور سونی رہتی ہے اور نور کے آنے کے باوجود روح پر اثر نہیں ہوتا۔ اس اندھیری جگہ کا نام عبادت گاہ ہے۔ صحن میں ہونا وہ مقام جہاں ظاہری مذہب تو موجود ہے، عبادت کی رونق تو دیکھی جا سکتی ہے مگر روح، سچائی اور حقیقی خدا کی موجودگی نہیں رہی۔ رمضان سے پہلے سمجھنا اور اس ماحول سے نکلنا ضروری ہے تاکہ دل اور روح حقیقی عبادت اور نور کی طرف لوٹ سکے۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبسکرائب اور شیئر کریں اور رمضان کی برکات سے آپ مالا مال ہو۔ فقط والسلام۔